ایک شخص کے 3 بیٹے تھے۔ جب وہ فوت ہوا تو تینوں نے گھر میں موجود اشیاء آپس میں تقسیم کر لیں۔ بڑے بیٹے نے کہا، کیونکہ میں تم دونوں سے بڑا ہوں اس لیے آٹا پیسنے کی چکی میں لوں گا۔ منجلا بھائی بولا، اور میں آج کے بعد اس جھونپڑی کا مالک ہوں۔ اور سب سے چھوٹے بھائی عمر کو دونوں نے کہا، اب گھر میں سوائے اس بلی کے کچھ نہیں بچا تو تم یہ بلی لے لو۔ عمر بلی لے کر گھر سے نکل آیا۔ وہ ایک درخت کے نیچے اداس بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس مشکل وقت میں کیا کرے۔ بیٹھے بیٹھے عمر نے بے خیالی میں بلی کو مخاطب کر کے پوچھا، بھائی جی مانو، اب ہم دونوں کیا بنیں گے؟ بلی نے جواب دیا، میرے آقا آپ بالکل پریشان نہ ہوں۔ جب میں آپ کو کہوں آپ اس پر عمل کرتے رہیں۔ پھر دیکھنا آپ اپنے دونوں بھائیوں سے بھی زیادہ امیر ہو جائیں گے۔ بلی کو بولتے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوا۔ اس نے بلی سے پوچھا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بلی نے کہا، آپ مجھے ایک جوڑا کپڑوں کا، ایک جوڑا اچھے سے جوتوں کا خرید دیں اور باقی کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ عمر نے بلی کو کپڑے اور جوتے خرید کر دے دیے۔ بلی نے کپڑے اور جوتے پہنے اور جنگل میں محل کی طرف چل پڑی۔ مانو نے محل کے دربان کو کہا، وہ کمیل آباد کے نواب کی طرف سے بادشاہ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہے، اس لیے اس بادشاہ سے ملنے دیا جائے۔ آج سے پہلے کسی نے بھی بلی کو بولتے نہیں سنا، اس لیے فوراً ہی مانو کے بادشاہ سے ملاقات کو کہہ دیا گیا۔ ملاقات کے لیے اندر بھیج دیا گیا۔ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا کہ بیمانوں نے جا کر بادشاہ سلامت پہ یہ خرگوش آپ کے کمیل آباد نے تحفہ کے طور پر بھیجا ہے، برائے مہربانی میرے آقا کا تحفہ قبول فرمائیں۔ بادشاہ نے بلی کو بولتے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اس نے مانو سے بھی یہ بھی نہ پوچھا کہ ریاست کمیل آباد میں کہاں پر ہے۔ خرگوش لے کر بادشاہ نے کہا، تم اب اپنے آقا نواب آف کمیل آباد کو میری طرف سے شکریہ ادا کرنا اور ان کو میرا سلام کہنا۔ اور واپس آ گئی۔ چند روز بعد بلی نے 2 موٹے موٹے تیتر پکڑے اور انہیں لے کر پھر بادشاہ کے دربار میں چلی گئی۔ وہاں سے جا کر پہلے کی طرح مانو نے تیز بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے تاکہ یہ نواب آف کمیل آباد کی طرف سے بادشاہ کے لیے تحفہ ہے۔ کچھ دن بعد مانو بادشاہ کے دربار تحفہ لے گئی تو اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ کنارے کی سیر کے لیے جانے والا ہے۔ وہ جلدی جلدی واپس آئی اور عمر کو کہنے لگی، آقا آج آپ میرے ساتھ دریا پر چلیں اور وہاں دریائے
دریا میں نہائے۔ عمر نے پوچھا، اس کی کیا ضرورت ہے مانو؟ مانو نے کہا، آپ کوئی سوال نہ کریں، جیسا میں کہتی ہوں آپ بس بالکل ویسا ہی کرتے جائیں۔ عمر دریا میں نہانے لگا تو مانو نے اس کے کپڑے اٹھا کر چھپا دیے۔ کچھ دیر بعد بادشاہ سواری اس کی آقا کے کپڑے کی چوری لے کر لے گیا ہے۔ بلی کی آواز سن کر بادشاہ نے شاہی سواری روکنے کا حکم دیا۔ بلی کو بلا لیا۔ بلی نے بادشاہ سے کہا، جناب میرے آقا دریا میں نہا رہے تھے اور کوئی چور ان کے کپڑے اٹھا کر لے گیا۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے خاص ملازم کو طلب کیا اور کہا جلدی سے محل میں جاؤ اور نواب آف کمیل آباد کے لیے خاص نفیس تراش کا سوٹ لے کر آؤ، اور دیکھو یہ بہترین کپڑے کا بنا ہوا ہو، کیونکہ ہم نے نواب آف کمیل آباد کو ان کے شان کپڑوں کا تحفہ دینا ہے۔ ملازم کپڑے لے کر واپس آیا تو عمر کو کپڑے پہننے کے لیے دیے گئے۔ عمر نے دریا سے نکل کر کپڑے پہنے۔ عمر نے دریا سے نکال کر کپڑے پہنے۔ اب بلی نے بادشاہ سے عمر کا تعارف کروایا۔ بادشاہ نے کہا، نواب صاحب آپ ہمارے ساتھ بھیگی بیٹھ دیں گے۔ عمر خاموشی سے شاہی بگی میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ والی سیٹ پر شہزادی بیٹھی تھی۔ بلی بھاگی بھاگی شاہی بگی سے آگے چلنے لگی۔ کچھ دور کھیتوں میں لوگ گھاس کاٹ رہے تھے۔ بلی ان لوگوں کے پاس گئی اور بولی، دیکھو بادشاہ سلامت کی سواری ادھر آ رہی ہے۔ وہ تم سے پوچھیں گے یہ گھاس کے کھیت کس کے ہیں؟ تو تم کہنا نواب آف کمیل آباد کے ہیں۔ اگر تم نہیں کہا تو تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ شاہی بگی وہاں پہنچی تو بادشاہ کے سوال کے جواب میں انہوں نے وہی کہا جو بلی نے انہیں سکھایا تھا۔ کچھ دور اور آگے جا کر کھیتوں میں لوگ گندم کاٹ رہے تھے۔ بلی نے انہیں بھی جا کر یہی کہا۔ کہ بادشاہ سلامت پوچھیں گے یہ کھیت کس کا ہے تو بولنا تو انہیں جواب دیا جائے کہ یہ گندم کے کھیت کمیل آف کمال نواب کے ہیں۔ یہ سن کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ شاہی بگی وہاں پہنچی تو بادشاہ کے سوال کے جواب میں انہوں نے وہی کہا جو بلی نے انہیں سکھایا تھا۔ کچھ دور اور آگے جا کر کھیتوں میں لوگ گندم کاٹ رہے تھے۔ بلی نے انہیں بھی جا کر یہی کہا۔ بادشاہ سلامت پوچھیں گے یہ کھیت کس کے ہیں؟
دوسری صورت میں انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ کی سواری وہاں پہنچی تو بادشاہ کے سوال کے جواب میں لوگوں نے بتایا کہ یہ کھیت نواب اف کمیل آباد کے ہیں۔ اب تو بادشاہ پر نواب اف کمیل آباد کی دولت کا بہت رعب ہوا تھا کہ اس میں ایک بہت بڑا جن رہتا ہے۔ مانو نے عمارت کے دروازے پر دستک دی۔ جن نے دروازہ کھولا تو مانو نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے آپ کو چند لمحوں میں کسی بھی روپ میں بدل سکتے ہیں۔ جن نے کہا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ اگر تم یقین نہیں تو میں تمہیں اس کا عملی مظاہرہ دکھاؤں۔ اندر آ کر جن نے اپنے آپ کو ایک خوفناک شیر میں بدل دیا۔ مانو بلی ڈر کر کمرے میں رکھی الماری کے اوپر جا بیٹھی اور کہنے لگی، بے شک آپ جیسے بڑے دل دول کے مالک کے لیے اتنے بڑے جانور کی شکل اختیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ مزہ تو جب ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی چھوٹے سے جانور کی طرح بنائیں، مثلاً چوہا وغیرہ۔ جن نے بلی کی بات سن کر غصے سے کہا، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ایک زوردار چنگھاڑ مار کر اس نے اپنے آپ کو چوہے میں تبدیل کر لیا۔ یہ دیکھتے ہی بلی نے الماری سے چھلانگ لگائی اور جھپٹ کر چوہے کو نگل لیا۔ اب وہ بالکل بے فکر ہو کر دروازے پر جا کھڑی ہوئی۔ شاہی بگھی جب اس عظیم عالیشان عمارت کے نیچے آئی تو بلی آ کر آگے آئی اور بولی، جناب میں بادشاہ سلامت کو نواب اف کمیل آباد کی رہائش گاہ پر خوشامدید کہتی ہوں۔ اتنی بڑی عمارت دیکھ کر بادشاہ کے دل میں عمر کی عزت مزید بڑھ گئی۔ اس بادشاہ نے عمر سے پوچھا، کیا میں آپ کے گھر کے اندر بھی دیکھ سکتا ہوں؟ عمر بیچارہ جو تمام واقعات سے بے خبر تھا، صرف گردن ہلا کر رہ گیا۔ بادشاہ نے عمر کی حویلی، اس کے کھیتوں کی خوب تعریف کی، اور اس نے عمر سے پوچھا، کیا وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوگا؟ عمر کو بھی شہزادی اچھی لگی تھی، اس لیے عمر نے فوراً ہی شادی کی حامی بھر لی۔ کچھ دن بعد شہزادی اور عمر کی شادی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔